بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں جناب حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا، ان کی قوم کے بارے میں بتایا جائے گا، اور بالاخص شداد کی حکومت اس کے بارے میں بتایا جائے گا جو اس نے جنت بنائی تھی، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ پہلے ترجمہ پیش ہے کہ یہ ہے کہ ہم نے قوم ہود پر بعد سرسر یعنی سخت یا سرد روز نحس میں بھیجا، جس کی نحوست دائمی ہے یا ان پر ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہے ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جب ان پر عذاب آیا۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان نبیوں میں تھے کہ جن انبیاء کی قومیں بہت سخت تھیں اور بہت تکلیفیں دیں انبیاء کو۔ حضرت ہود علیہ السلام کا شمار بھی انہی انبیاء میں ہوتا ہے۔ ان کی قوم نہایت سخت دل، بت پرست اور خصوصاً شداد جیسے ظالم حکمران کو اپنا خدا تسلیم کرتی تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی تبلیغ کے سلسلے میں جایا کرتے تھے اور قوم عاد کو یقیناً تبلیغ کرتے اور وہ ان پر مزاح کرتے، لیکن یہ نبی ہمیشہ تحمل اور حلم کا ایک خزانہ ہوتا ہے، اس لیے نبی اپنا کام کرتے، تبلیغ کرتے اور واپس آ جاتے۔ عاد کی قوم جو تھی، عاد ایک شخص تھا جس کے دو بیٹے تھے، ایک شداد ایک شدید۔ شدید جو ہے وہ بھی بادشاہ تھا اور شداد بھی، لیکن شداد جو تھا وہ پہلے اپنا پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا، اور شدید جو تھا وہ پہلے فوت ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کا دور تھا، آپ گئے وہاں، دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا اور کہا کہ دیکھو میں آیا ہوں، اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور آپ کو دعوت حق دیتا ہوں، دعوت توحید دیتا ہوں، دعوت رسالت دیتا ہوں کہ تم اللہ کو ایک مانو اور مجھے اس کا نبی تسلیم کرو۔ تو اس نے کہا اگر میں بالفرض مان لوں کہ تمہارا خدا مجھے کیا دے گا، حالانکہ میں اس پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، میرے ماتحت 400 بادشاہ ہیں، اب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اچھا چلو، وہ کہتے ہیں مان لوں میں کہ میں نبی سے مخاطب ہے، تمہارا خدا کیا دے گا؟ نبی محترم نے فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسی جنت ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، تمام پھل ہوں گے، اس طرح سونے اور چاندی کے درخت ہوں گے، اور محلات ہوں گے جن پر سونے اور چاندی کے اینٹیں ہوں گی، اور جو قیمتی موتی ہیں ان پر لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ جناب ہود علیہ السلام نے خالق کائنات کی طرف سے ایک صاحب ایمان کے لیے، بھئی جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ
कैसे उसे मकाम अता करता है, वो जन्नत का वो मकाम اس کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ تمام باتیں سن کر وہ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو میں جنت خود بھی بنا سکتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے، میں خود بھی جنت بنا سکتا ہوں، پوری دنیا کا بادشاہ تو ہوں. لیکن دنیا میں 3 ایسے کافر جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، خدائی دعویٰ کرتے تھے، شداد، نمرود اور فرعون. یہ تینوں جو ہے پوری دنیا کے بادشاہ تھے اور خدائی دعویٰ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب خدا نے چاہا ان کی خدائی کو ختم کر دیا. اب اس نے حکم دیا جیسے نبی نے فرمایا جنت کا. اپنے وزراء سے مشاورت کرنے کے بعد کہا جاؤ جنت کے لیے مقام تلاش کرو. مقام عدن 100 آدمی ایسے جرنیل تھے، ہر آدمی کے ساتھ 1000 آدمی دیا کہ جاؤ اس کی تعمیر کرو. تعمیر ہوتی رہی اور پہلے تو 10 سال تک وہ جواہرات کو جمع کیا، سونے کو جمع کیا. جتنی بادشاہ تھے اس کے زیر اثر پوری دنیا کا تو بادشاہ تھا. 10 سال تک سونا جمع ہوتا رہا. اس کے بعد 300 سال اس کی تعمیر پر لگے. باجک وقت 1 لاکھ آدمی کہا جاتا ہے، روایت میں بھی ہے کہ آدمی کام کرتا تھا 300 سال جنت کو بنتے ہوئے. اس طرح دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جس طرح جناب حود علیہ السلام نے کہا اس طرح اس نے جنت کا نمونہ بنانے کا ارادہ کر لیا. 300 سال جب گزر گئے تو پھر اس کے وزیر مشیر آئے کہ جنت تیار ہو گئی. پھر اس نے کہا ایسے نہیں کہ آپ پوری جو شہر آپ نے بنایا ہے اس کے باہر ایک حصار قائم کرو اور حصار کے ارد گرد ہر طرف 4000 محل تعمیر کراؤ. وہاں میرے جو وزیر اور مشیر ہیں وہ رہیں گے. تو ایسا ہوا 4000 محل بھی تعمیر ہو گیا. اب اس نے پھر جب اسے اطلاع دی گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ آج اعلان کیا کہ بھی تیاری شروع کرو. کہا جاتا ہے ملکہ قصص الانبیاء میں موجود ہے کہ 10 سال ان لوگوں کو سامان سفر تیاری کے لیے لگے. اس کے بعد جب وہ چلے اور چلتے رہے سفر کرتے کرتے ابھی 1 شب باقی تھی، یعنی 1 شب کا سفر باقی تھا. تو رات ہوتے ہی ایک خوفناک آواز آتی ہے، اس کا تمام لشکر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس کے وزیر و مشیر تھے. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ہاتھ 30,000 کا لشکر جو تھا بالکل جنت کے دروازے کے قریب پہنچتا ہے. اس کا نام جنت ارم رکھا گیا. قریب پہنچتا ہے، اب لشکر بھی ساتھ ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا گھوڑا رک گیا ہے دروازے سے کچھ فاصلے پر. تو اس نے دیکھا، یعنی شداد نے، اسرائیل اس کے سامنے آیا، کہا رک جاؤ، یہ تیرا نہیں، یہ ملک اللہ کا ہے. الملک للہ. اب میں آ گیا ہوں، تو نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے، کیا تو مجھے روک سکتا ہے روح قبض کرنے سے؟ اس نے کہا مجھے اتنا اجازت دو کہ میں گھوڑے سے اتر سکوں. کہا نہیں، اتنا اجازت دو میں بستر پر سو جاؤں. کہا نہیں. تو اس نے کہا 1 مرتبہ مجھے جنت تو دیکھنے دو. کہا نہیں. کیوں؟ اس نے کہا کہ 900 سال میری عمر، یعنی شداد کی عمر 900 سال تھی. 900 سال انتظار کرتا رہا کب جنت بنتی ہے. اب بنی ہے، مجھے دیکھنے دے. اس نے کہا نہیں. اس نے اترنے کی کوشش کی، بس لگام میں ہاتھ تھا اور 1 پاؤں رکاوٹ سے نکالا اور بس ویسے ہی رک گیا. روح پرواز کر گیا. پیچھے جو لشکر تھا وہ دیکھتا رہا، کسی کی جرت نہ ہوئی. کئی گھنٹے گزر گئے. جو اس کا قریب ترین مشیر تھا وہ اسے ہاتھ لگاتا ہے اور پوچھتا ہے جناب
کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ نہیں اتر رہے؟ بس ہاتھ لگاتا ہے، وہ شداد ایسے گرتا ہے، بس گھوڑے سے گر جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی قوم پر یہ عذاب آتا ہے، ایک خوفناک آواز بھی آتی ہے، ایک سرد ہوا بھی چلتی ہے، گرم ہوا بھی چلتی ہے۔ تو پھر یہی نتیجہ نکلا کہ جتنے بھی خدائی دعویٰ کرنے والے تھے اس مالک الملک کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، سب جو ہے اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، اور یہی حال ہوا شداد کا۔ تو یہ دین مبین کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت مشکلات کا سامنا کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے نہایت مصائب تکالیف کے بعد پہنچا ہے۔ جس طرح محرم الحرام کے ایام ہے، تو اب دیکھیں یہ 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے، جس نے دین کی خاطر اپنا پورا خاندان لٹا دیا، بیٹوں کو شہید کروا دیا صرف دین کے لیے۔ لہذا دین پر بڑا خرچ ہوا ہے انبیاء اور ائمہ تحرین کا اور صحابہ کرام کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم اس دین مبین پر پوری طرح عمل کریں، آمین ثم آمین۔